إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جی یہاں تک الحمدللہ مرکب ناقص مکمل ہوا اور مرکب تام ہم شروع کریں گے. جب ہم نے مرکبات آپ کو سٹارٹ کروائے تھے اور اس کا تعارف دیا تھا تو ہم نے آپ کو مفرد اور مرکب دونوں چیزیں الگ الگ کر کے بتائی تھیں. ایک کلمہ ہو تو وہ مفرد ہے، چاہے وہ واحد کے لیے استعمال ہو، تثنیہ کے لیے استعمال ہو، جمع کے لیے ہو، مذکر کے لیے ہو، مؤنث کے لیے ہو، یہ سب کیا ہیں؟ مفرد ہیں. لیکن ایک کے ساتھ دوسرا اسم جڑ جاتا ہے تو وہ مرکب کہلاتا ہے. کم سے کم 2 اجزاء ہوں ایسے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کئی بھی ہو سکتے ہیں. کم سے کم ہم نے 2 پڑھے ہیں مرکب ناقص میں اور 3 تک بھی ہم پہنچے ہیں. مرکب تام کو بھی انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے تو ہم 2 سے ہی سٹارٹ کریں گے. جو ہم فرسٹ اسٹیپ لیں گے تو انشاءاللہ 2 کلمات سے ہی سٹارٹ کریں گے. تو کم سے کم 2 الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. اور مرکب کی 2 اقسام ہم نے آپ کو بتائی تھی، مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص کیسا مرکب ہوتا ہے؟ جس میں بامعنی بات تو ہوتی ہے لیکن نامکمل بات ہوتی ہے. بات بامعنی ہوتی ہے لیکن نامکمل ہوتی ہے. اس کے برعکس مرکب تام میں کیا ہے کہ بات بامعنی بھی ہوتی ہے اور مکمل بھی ہوتی ہے. یعنی سننے والے کو ایک پورا اسٹیٹمنٹ سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. پورا ایک سینٹینس ہوتا ہے جس کو انگلش میں سینٹینس اور اردو میں جملہ کہتے ہیں، جس کو عربی میں مرکب تام کہا جاتا ہے. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات واضح ہوگی. یہ پچھلا جتنے ہم نے پڑھا تھا اسی کی میں نے دہرائی کی ہے. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جملے کی 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسم سے شروع ہونے والا ہے. جو اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جو فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. جملہ اسمیہ سارے اس کے اگر کوئی جملہ اسمیہ ہم دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں پہلا اسم ہو اور اس کے بعد جتنے بھی افعال ہوں، تب بھی وہ کیا کہلائے گا؟ سٹارٹ جملہ اسم سے ہوا ہے تو جملہ اسمیہ ہی کہلائے گا، چاہے اس میں 100 افعال ہوں. کیا کہا میں نے کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو رہا ہے چاہے اس کے بعد 100 افعال کا ذکر ہو تب بھی وہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ. اور ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد چاہے اس میں پوری کائنات کے نام ہوں، جتنی کائنات میں چیزیں ان سب کے نام ہوں، تب بھی وہ کیا کہلائے گا؟ جملہ فعلیہ کہلائے گا. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی جملے کے آغاز میں اگر اسم آتا ہے تو جملہ اسمیہ ہے، اور کسی جملے کے آغاز میں فعل آتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. جملہ فعلیہ ہم ابھی نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ ہم نے فعل کو چھوا تک نہیں ہے، ابھی ہم نے اس کا آغاز نہیں کیا. تو ہم جملہ اسمیہ کو مکمل کرنے کے بعد ہی انشاءاللہ جملہ فعلیہ کی طرف جائیں گے. تو جملہ اسمیہ کو شروع کرتے ہیں تو ہم بورڈ کی جانب پڑھیں گے انشاءاللہ. جی جملہ اسمیہ شروع کرنے سے پہلے اس کے قواعد اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو جملہ اسمیہ بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ اسم کو آپ ہر اعتبار سے، اسم کو پہچاننے کے آپ کو 4 زاویے دیے تھے ہم نے، 4 اعتبار سے آپ کو اسم کو پہچاننا ہے. چاروں معلومات آپ کو دے دی گئیں اور اس کو اچھی طرح آپ نے مرکب ناقص میں میچنگ کر کے استعمال بھی کیا. تو آپ کو یہ معلومات ہیں. اسی طرح جیسے آپ نے مرکب ناقص بنائے اسی طرح تام بنا سکیں گے اگر آپ اس کے قواعد اچھی طرح جان لیں گے. جملہ اسمیہ ہم نے آپ کو بتایا وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو. اس کے 2 اجزاء ہیں، کم سے کم 2 اجزاء. پہلا جز مبتدا اور دوسرا خبر. پہلا قاعدہ کیا ہے کہ اس کے 2 اجزاء ہیں، پہلا مبتدا اور دوسرا خبر کہلاتا ہے. مبتدا جس کے بارے میں خبر دی جائے، مبتدا جس کے بارے میں خبر دی جائے. اور مبتدا کے بارے میں دوسری بات کیا ہے؟ جس سے جملہ اسمیہ کا آغاز ہو. مبتدا ابتدا سے ہے نا، تو جملہ اسمیہ کی جس اسم سے ابتدا ہوگی وہ مبتدا کہلائے گا. اور خبر تو خبر ہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے خبر نامہ ہوتا ہے. پہلے جب ہم خبریں سنا کرتے تھے تو موسم کا حال، سپورٹس کی خبریں، تو یہ سیکشنز ہوا کرتے تھے. موسم کی خبر میں کبھی بھی کھیل کی خبریں شامل نہیں ہوتی تھی،
اور نہ ہی کھیل کی خبروں میں کبھی موسم کا حال بتایا جاتا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو خبر ہمیشہ مبتدا کے متعلق بات کرے گی، جیسا مبتدا ہوگا اس حساب سے خبر آئے گی. تو خبر کیا ہے؟ جو مبتدا کے بارے میں کوئی خبر ہو. تو خبر ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کی کوئی زیادہ وضاحت نہیں. ہاں، مبتدا کی یہ وضاحت ہے کہ جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے یا جس اسم سے جملے کا آغاز ہو اسے مبتدا کہتے ہیں. یہ اس کا پہلا قاعدہ تھا. جملہ اسمیہ کا دوسرا قاعدہ ہے مبتدا پہلے اور خبر بعد میں. مبتدا پہلے اور خبر بعد میں. بریکٹ میں آپ لکھیں گے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جو قاعدہ نمبر 2 ہے، اس میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے پہلے والے قاعدے کی ایک بات کہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں. لیکن بریکٹ میں آپ کیا لکھیں گے؟ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. 2-3 رولز ایسے ہیں جس میں آپ کو میں بریکٹ میں لکھاؤں گی، اور یہ بریکٹ سالو ہوگا آپ کا اس وقت جب آپ جملے میں پی ایچ ڈی کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کا جملے میں پی ایچ ڈی ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ کوسین والی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. فی الحال آپ کے پاس یا آپ کو جو سمجھنا ہے وہ ضروری وہ کیا ہے؟ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں ہے. ایسا عموماً ہوتا ہے. عموماً ہوتا ہے مطلب زیادہ تر آپ دیکھیں گے ایسا ہی ہوتا ہے، اور اردو میں بھی یہی ترتیب ہے. مثلاً لڑکا نیک ہے، یہ مکمل بات ہے نا. ایک لڑکے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا. اسی سے آغاز ہو رہا ہے اردو میں بھی، اور عربی میں بھی یہی ترتیب ہوگی. اس کے بارے میں خبر کی کیا دی جا رہی ہے کہ نیک ہے، لڑکا نیک ہے. یہی ترتیب آپ کو عربی میں بھی نظر آئے گی. اس کا تیسرا قاعدہ ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. پھر سے بریکٹ میں آئے گا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کوسین بھی آپ کو کب سمجھ آئے گا؟ آفٹر یور پی ایچ ڈی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ایک اور چیز اس سے پہلے میں بورڈ پر لکھنا چاہوں گی. اسم کے متعلق جو 4 معلومات ہم نے آپ کو کہی تھی وہ کون کون سی تھی؟ جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت. جی، جنس میں کیا آتا ہے؟ تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مؤنث. عدد میں واحد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے. وسعت میں معرفہ اور نکرہ، اور اعرابی حالت میں رفع، نصب اور جر. اگر ان چاروں میں آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے تو آپ جملہ بنا لیں گے، اور جتنا میں نے سمجھایا آپ کو اس حساب سے آپ اس کو جان گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ آپ کو منصرف، غیر منصرف اور مبنی تینوں بتا دیے گئے ہیں. تینوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. جہاں کہیں ایسا ہوگا کہ کچھ ذہن سے نکل گیا تو ہم اس کو یاد کر کے اور دوبارہ سے اس کو ریفریش کر کے جملے میں استعمال کریں گے. اب میں نے آپ کو لکھوایا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہاں ہم نے کس چیز کو کور کر لیا ان چاروں میں سے؟ وسعت کو. تو وسعت میں کیا کر رہے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اور اپوزٹ میں بھی کیا ہے؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اکثر یعنی زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم نے وسعت کو کور کر لیا ہے جس میں معرفہ اور نکرہ آتے ہیں. ایک اور قاعدہ ہے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. یہاں بھی بریکٹ میں لکھیں گے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جتنا بھی میں آپ کو لکھوا رہی ہوں یہ سب فیوریبل سچویشن ہے مبتدا اور خبر کے متعلق. یہاں پر ہم نے کیا کور کیا ہے؟ اعرابی حالت. ٹھیک ہے. اعرابی حالت میں دونوں کیا ہیں؟ دونوں کیا ہیں؟ سیم ہے. اور کس میں ہے؟ رفع میں ہے. فی الحال نصب اور جر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس 2 چیزیں کور ہوئی. کون کون سی؟ وسعت اور اعرابی حالت. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے. ایسا ہی زیادہ تر ہوتا ہے. دونوں کیا ہوتے ہیں؟ رفع ہوتے ہیں.
حالت رفع میں ہی ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی سبب بنے گا کہ حالت نصب میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. اتنا کلیئر ہے؟ ایک اور قاعدہ لکھیں گے. جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر ایک جیسے ہوں گے. تو یہ اسی وقت میں لکھوا لیتی جب میں نے یہ کہا کہ حالت رفع میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, اعرابی حالت میں ایک جیسے ہوتے ہیں. ایسا کیوں نہیں کیا میں نے؟ اعرابی حالت میں صرف اور صرف رفع ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں نصب اور جر کو ہم نے مائنس کیا ہے. جو دو چیزیں رہ گئی تھی وہ کیا تھی؟ جنس اور عدد. اس میں دونوں کوآرڈینیٹ کریں گے. کیسے؟ اس کو لکھیے. جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر ایک جیسے ہوں گے, یعنی خبر مبتدا کے تابع ہوگی. خبر مبتدا کے تابع ہوگی. بورڈ کی جانب دیکھیے. خبر مبتدا کے تابع ہوگی. اس کو دیکھیں گے اور اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. کس کس میں؟ جنس اور عدد. اگر مذکر ہے مبتدا تو خبر مذکر ہوگی, مؤنث ہے مبتدا تو خبر مؤنث ہوگی. اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی. اگر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر تثنیہ. اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی. اسی لیے اس پوائنٹ کو, اعرابی حالت کو الگ سے ڈسکس کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تینوں یعنی رفع, نصب اور جر میں یہ تینوں مطابقت رکھیں گے. یہ کس حالت میں آپ کو ملیں گے؟ رفع میں ہی ملیں گے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ سمجھ آ رہے ہیں رولز؟ کیوں سمجھ آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چاروں معلومات آپ کو ہیں. جس نے اس پر عبور حاصل نہیں کیا اس کو کنفیوژن ہو رہی ہوگی. ایک اور قاعدہ ہے, مبتدا اگر مختلف الجنس ہو. مختلف الجنس لکھنا آتا ہے؟ میں یہاں لکھ دیتی ہوں. مختلف الجنس پہلے لکھ لیں پھر میں سمجھا دوں گی. مبتدا اگر مختلف الجنس ہو تو خبر مذکر آئے گی. یہ ایک تھوڑا ہٹ کر رول ہے, اس کو ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے جب اس رول کی ہم امپلیمنٹیشن کریں گے بورڈ پر. یہاں تک کلیئر ہے؟ استثنائی صورت لکھوا دوں؟ وہ تو آپ کو آتی ہی ہوگی. اب آج آپ خود بتائیں استثنائی صورت کیا ہونی چاہیے؟ جمع مکسر ہوگی اور غیر عاقل ہوگی. اگر جمع مکسر غیر عاقل میں سے, جمع مکسر غیر عاقل, چلیں پہلے تو صرف اسی کو لے لیتے ہیں. اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو کیا؟ مبتدا. خبر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. اب تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کھڑکی آپ نے کھول دی ہے اور کافی اچھی آپ نے اس کو کھلی رکھی ہے, اور جب وہ آ رہی ہے تو آپ اس کو وارم ویلکم دے رہے ہیں, اس لیے آپ کو بھی یاد رہ گئی. اگر آپ تھوڑا ایڈوانس چاہتے ہیں تو بہت سارے علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر آپ یہ ہٹا دیتے ہیں تو کیا بچ جاتا ہے؟ جمع غیر عاقل. تو غیر عاقل میں زیادہ تر مکسر ہی ہوتی ہے, اس لیے بہت سارے علماء یہی کہہ دیتے ہیں کہ جمع مکسر غیر عاقل. لیکن جمع سالم غیر عاقل بھی, اس کے ساتھ بھی یہی قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ اس کی خبر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے, اگر آپ پورے اسٹیٹمنٹ لکھنا چاہیں, جمع غیر عاقل کی خبر اسم اشارہ, اسم ضمیر, اسم موصول. کیا کیا چیزیں ہو گئیں؟ جمع غیر عاقل کی خبر, اشارہ, ضمیر اور اسم موصول, یہ سب کیا ہوں گی؟ واحد مؤنث ہوں گی. سمجھ آیا کیا کہہ رہی ہوں؟ ابھی تو ہم مبتدا اور خبر پڑھ رہے ہیں. مبتدا اگر جمع غیر عاقل ہو تو خبر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. اور اگر اسم اشارہ اس کے لیے استعمال کرنا ہو مرکب اشاری میں تو بھی واحد مؤنث. اگر ضمیر استعمال کرنی ہو اس کے لیے واحد مؤنث. اگر اسم موصول جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تر فعل سے ہے
تو وہ بھی کیا آئے گا؟ واحد مؤنث. ٹھیک ہے, یہ جملہ آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ایک اور, کیونکہ یہ استثنائی جو ہے نا کھڑکی آپ کو کھلی رکھنی پڑے گی. ایک کے تو آپ عادی ہو گئے, اس کے بھی ہو جائیں گے. یہاں تک قواعد کلیئر ہے؟ چلیں.